أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قل ساڑے غوث دی مالا سن ملیا نور اجالا ساڑا پیر گیارہ والا پڑھ لا الہ الا بننے لائے گا سن خیر کرم کا پاوے گا آج غوث پیارا آوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھو لا راجی دلایا اے فیض میرا دا سارا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ رب شان بدھایا میرا دا جو پیر ہے سارے پیرا دا او نور دو تنیرا دا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ او پیر
حسین دا پیارا او حسن دراج دلارا اے فیض میرا دا سارا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری آج کی یہ حاضری قبول فرمائے. ربیع الثانی کی آج 11ویں شب ہے اور یہ وہ عظیم عظمت والی رات ہے جس میں اہل اسلام عاشقان اولیاء بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے شروع سے 11ویں شریف مناتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم اللہ کے محبوب ولی ہیں کہ خود اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کے مرغ بولتے بولتے چپ ہو گئے، ہماری ولایت کا مرغ قیامت تک بولے گا. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں 3 غوث ہیں. دائمی غوث جس میں پہلے غوث حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا جب تک وہ حیات رہے ان کی غوثیت رہی، جب حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تب سے ہمارے غوث اعظم کی غوثیت شروع ہو گئی، اور جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تب تک میرے غوث کا چرچا ہوتا رہے گا. یعنی درمیان میں حضور غوث اعظم غوث ہیں. امت حبیب علیہ السلام میں جو پہلے غوث ہیں وہ حضرت حسن عسکری ہیں. یوں تو ہر دور میں غوث ہیں، علاقے کے غوث ہیں، زمانے کے غوث ہیں، مگر غوثوں کے غوث ہونا یہ بلند مرتبہ ہے. جیسا کہ صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں تو قطب یا غوث علاقے کے بھی ہوتے ہیں، جسے ہم شہر کا غوث کہہ سکتے ہیں یا شہر کا قطب کہہ سکتے ہیں. اور قطب کی تقسیم پر علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے بالخصوص ایک مسجد کا قطب اور غوث الگ ہوتا ہے، مگر جس غوث کی ہم بات کر رہے ہیں وہ غوث اعظم ہے، اور اسے تمام غوثوں کا غوث بھی کہا گیا. غوث کا مطلب فریاد رس، ایک کنویں سے نکلا ہے، جسے پیاس بجھانے والا کنواں ہوتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم محبوب سبحانی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور نہیں ہوتا، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی غوثیت کے چرچے ڈنکے بجتے رہیں گے. اور اس میں سید اعلیٰ حضرت نے اس موضوع کو وہاں بیان کیا ہے کہ آپ کے دور میں کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم بس اپنے دور میں غوث تھے، اب حضور غوث اعظم غوث نہیں ہیں بلکہ ہمارے مرشد غوث ہیں. آج کے اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کا انکار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے مرشد کو کہتے ہیں ہمارا مرشد ان سے بھی عظمت میں زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک بک گئے کہ 6 درجے ہمارا مرشد غوث اعظم سے بڑا ہے.
تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی یہ فتنہ پیدا ہوا. آپ نے باقاعدہ اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب یہ غوث کے مرتبے شروع ہوئے، پہلا غوث حضرت امام حسن عسکری جو 12 اماموں میں ہے وہ تھے. جب ان کا وصال ہو گیا ان کے بعد حضور غوث اعظم کی غوثیت شروع ہوئی. اور جب امام مہدی رضی اللہ تعالی آپ کا ظہور ہوگا تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضور کی امت کے آخری غوث وہی ہوں گے. تو ہم جس غوث کے چرچے بیان کرتے ہیں وہ حضور پیران پیر پیر دستگیر شہباز لامکانی حضور عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں، 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں. آئیے اپنے اس 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ سماعت کرتے ہیں کہ جن کا ہم اتنا عقیدت سے نام لیتے ہیں، اللہ نے اس محبوب کو رتبے کتنے دیے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ بغداد کا ایک قصبہ ہے جیلان، اس میں ایک قول کے مطابق 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک قول بزرگوں نے لکھا ہے 471 ہجری میں آپ قصبہ جیلان میں بغداد کے اس علاقے میں پیدا ہوئے. آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا، والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. حضور غوث اعظم آپ نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید زادے ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید زادے ہیں. آپ کا شجرہ نسب والد محترم کی طرف سے 11ویں پشت میں حضرت امام حسن کی ذات سے جا ملتا ہے. یوں آپ والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور آپ کی والدہ ماجبہ کی طرف سے 14ویں پشت میں حضرت امام حسین سے شجرہ ملتا ہے. یوں آپ امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد تھی. آپ کے القاب میں محی الدین بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، پیران پیر بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے. یہ آپ کے القاب ہیں. آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورا خاندان نہایت متقی پرہیزگار تھا. اگر آپ کے نانا جان کی گفتگو کی جائے تو آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، با کرامت ولی تھے. کہ ان کے مریدوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے با کرامت تھے کہ جب کوئی مشکل میں ان کو آواز دیتا تھا، ہزاروں میل دور بھی اگر حضور غوث پاک کے نانا جان کو کوئی مدد کے لیے بلاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی کرامت اور طاقت بخشی تھی کہ ہزاروں میل دور مریدوں کی مدد کرنے پہنچ جایا کرتے تھے. اور آپ کی خالہ جان کے بارے میں اتنا مشہور ہے، بعد میں پھوپھی جان لکھا ہے کہ وہ بھی اتنی با کرامت ولیہ تھی کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. لوگ حضرت غوث اعظم کی پھوپھی جان کے پاس پہنچے کہ بی بی آپ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں بارش عطا کرے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں آپ اسی وقت اٹھی، اپنے صحن میں جھاڑو کر دیا اور عرض کی ہے مالک جھاڑو میں نے کر دیا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے. علماء فرماتے بس اتنا کہنا تھا، آپ نے صحن کو صاف کیا اور یہ رب سے دعا کی اے اللہ میں نے اپنے صحن میں جھاڑو کر دیا ہے، اپنے کرم کی برسات تو برسا دے. اسی وقت اتنی موسلادھار بارش ہوئی. یعنی اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، آپ کا پھوپھی، آپ کے بھائی، آپ کے والد ماجد، آپ کی امی جان اس قدر با کرامت تھے. مشہور بات ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کو موسیٰ جنگی دوست کیوں کہتے تھے کہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاد کے لیے وقف پر رکھا تھا. اتنے متقی تھے. ایک مرتبہ عبادت کرتے ہوئے ان کو بھوک محسوس ہوئی، نہر میں تیرتا ہوا سیب اٹھا کر کھا لیا، اور جب وہ سیب کھایا فوراً دل میں یہ بات آئی ابو صالح تو نے سیب تو کھا لیا ہے، تو جانتا بھی ہے کس کا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ تیرا جزو بدن بن جائے جا اس کے مالک سے معافی لے. کہ جب ہم کچھ چیز کھاتے ہیں جزو بدن بننے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے،
فوراً وہ جزو بدن نہیں بن جاتی جب تک وہ ہضم نہ ہو جائے. ہضم ہونے کے بعد کوئی اور صورت نہ اختیار کرے وہ بدن کا حصہ نہیں بنتی. اب ان کے دل میں یہ خوف آیا کہ اس سے پہلے کہ یہ سیب میرے بدن میں کہیں صلاحیت کر جائے، جزو بدن بن جائے، مجھے مالک سے معافی مانگنی ہوگی. چنانچہ جس طرف سے وہ سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، آپ اسی طرف چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، دیکھا سیبوں کا باغ ہے اور کچھ درخت لٹکے ہوئے، ان کی ٹہنیاں سیب پانی میں. آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو سیب اسی باغ سے ہے. جب معلومات دی گئی پتہ چلا اس باغ کے دو مالک ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. عورت کے پاس آپ تشریف لے گئے، اس نے تو اپنا حق معاف کر دیا، کہا کہ اپنا حق تو میں معاف کرتی ہوں، باقی جو آدھے کا حق ہے وہ اس زمانے کے ولی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ ان سے جا کر معافی طلب کریں. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ حضرت عبداللہ حضور غوث پاک کے نانا جان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا سرکار وہ باغ آپ کا اور فلاں خاتون کا تھا، غلطی سے میں نے سیب کھایا، ارادتاً بھی نہیں کھایا، چوری بھی نہیں کی، مگر مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ جزو بدن بن جائے. انہوں نے تو معاف کر دیا، اللہ کے لیے آپ بھی معاف کر دے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا نا کہ یہ نورانی باز آیا اب شکار کرنا چاہیے، اتنا تقویٰ، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، پانی میں تیرتا ہوا سیب کھایا ہے، اب ہر طرح کی سزا لینے کے لیے تیار ہے. اور یوں کہتے سرکار معافی چاہیے. کہا کہ اے نوجوان، دو سزائیں دی جائیں گی. ایک تو یہ کہ مدت مدید تک میرے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، جب اتنا عرصہ تک میرے باغ کی باغبانی کرو گے. دوسری سزا اس کے بعد سنائی جائے گی. حضور منظور ہے، مگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے. فرمایا ہاں معافی کو معلق کر دیا، پہلے یہ خدمت کر بعد میں وہ خدمت، تو معافی تیری ہو چکی. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک کے ابا حضور، سبحان اللہ، تقویٰ تو دیکھیں، تقویٰ بھی با کمال، بلکہ تقویٰ جھک کر سلامیاں پیش کر رہا ہے. 10 سال تک باغ کو سیراب کرتے رہے. 2 دن کی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی بات نہیں ہے، 10 دن کی بات نہیں ہے، کئی سال تک. حضرت عبداللہ، یہ سزا نہیں تھی، حضرت عبداللہ ٹاڑ گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ متقی نوجوان ہے کہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. 10 سال تک باغ کی باغبانی پورا عرصہ کاٹ کر حضرت عبداللہ کے پاس آئے. سرکار میں نے اتنا عرصہ یہ خدمت کر دی ہے، اب جلدی جلدی دوسری سزا سنائی. وہ کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ، تجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جو کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے وہ لنجی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے. اے ابو صالح، اگر تو اس سے نکاح کر لے گا میرا تجھے حق معاف کر دیا جائے گا. کہا سرکار ہر سزا منظور، مگر مجھے وہ سیب معاف کیا جائے. نکاح ہو گیا. اجلا عروسی میں پہنچے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے وہاں تو حسن کی ملکہ موجود تھی، حوروں کے حسن کو شرمانے والی، پاکیزہ، طاہرہ، نیک صفت خاتون موجود. حضرت ابو صالح کی نگاہ پڑی، حیا سے نگاہیں جھک گئی، تڑپ کر واپس پلٹ کر آئے. اے عبداللہ صومعی، اے اللہ کے ولی، اندر کوئی غیر عورت موجود ہے؟ کہا بیٹا وہ تیری دلہن ہے. کہا سرکار نہیں، آپ نے جو اوصاف بیان کی تھی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور یہ تمام صفات آپ نے میری دلہن میں بیان کیے تھے، اس میں تو ایک بھی نہیں ہے. وہ تو بالکل حشاش بشاش ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے. حضرت عبداللہ مسکرا کر کہنے لگے بیٹا میری بیٹی بھی وہی ہے اور تیری دلہن بھی وہی ہے.
سرکار آپ نے تو یوں کہا تھا، کہا بیٹا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا آنکھوں سے نہ بھی نہ یوں کہ آج تک میری اس بیٹی نے اپنی آنکھ سے کسی غیر کو نہیں دیکھا. اس لحاظ سے یہ نابینا تھی، کانوں سے بہری. آج تک کوئی خلاف شرع بات، کوئی ایسی بات جو اللہ نبی کو ناگوار گزرے میری بیٹی نے اپنے کانوں سے نہیں سنی. زبان سے گونگی یوں ہے کہ آج تک میری اس بیٹی نے کوئی خلاف شرع بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی. پاؤں سے یوں لنگڑی ہے کہ آج تک میری بیٹی نے خلاف شرع قدم نہیں اٹھایا. اے بیٹا مبارک ہو، وہ تیری ہی دلہن ہے. جب میں نے تجھے دیکھا تو اتنا متقی ہے، میں سمجھ گیا میری بیٹی کے لائق تو ہی ہو سکتا ہے. ایمان سے بتائیں، ماں اتنی اعلیٰ ہو، باپ اتنا متقی ہو، ان سے غوث اعظم نہ پیدا ہو تو پھر کیا پیدا ہو. حضور غوث پاک کے بیٹے سید عبد الجبار فرما کرتے تھے، آپ فرماتے تھے واللہ میری ماں کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، رات کی تاریکیوں میں جب میری امی جان بند کمروں میں تشریف لاتی آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوتا. حضرت سید عبد الجبار کہتے ہیں واللہ امی جان کے چہرے سے کمرے روشن ہو جاتے تھے. سبحان اللہ، اتنا تقوی ان کو عطا کیا گیا. سبحان اللہ. اب بتائیں جب اتنی ہستیاں عظیم عظمت والی ہوں ان سے اتنے باکمال نہ پیدا ہو تو پھر کیا پیدا ہو. تاریخ گواہ ہے. سچی بات تو یہی ہے، آپ اولیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے والدین پر نگاہ جاتی ہے تو جناب اس میں ایک عمل ماں باپ کی عظمتوں کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ اتنے عظیم ہوتے تھے کہ ان کی گود میں وہ ولی پیدا ہوتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ. آپ ان کی امی جان کا کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، دیگر جتنے اولیاء ہیں، بابا فرید علیہ رحمہ ان کی امی جان کی سیرت، ان کے ابو جان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں. حضرت بڑے بڑے اولیاء سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں. یہ عظیم اولیاء ان کے ماں باپ بھی باکمال تھے. تو معلوم چلا اگر اولاد کو باکمال دیکھنا ہے، اولاد کو متقی دیکھنا ہے، اولاد کو پارسا اللہ رب العالمین کا محب اور عاشق دیکھنا ہے، باحیا ملنسار متقی پرہیزگار اگر کوئی ماں باپ دیکھنا چاہتا ہے وہ ماں باپ خود متقی بن جائے. جب ماں باپ متقی بن جائیں گے، ایمان سے بتائیں آقا حسین رسول اللہ کا بیٹا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، یہی عظمت کافی ہے. حضور علیہ السلام کا نواسا ہونا ہی کافی ہے. مگر پھر بھی غور کریں، اللہ اللہ جیسی ماں آقا حسین کی ہے، جیسا باپ آقا حسین کا ہے. یہ ماں باپ کے تقووں کا بھی کمال تھا کہ آج زمانہ حسین حسین کرتا ہے. یہی وجہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کی تربیت پر کلام کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان اتنی تربیت کرتی تھی حضور غوث پاک کی کہ سبحان اللہ متقی بنانے میں، عابد اور زاہد بنانے میں حضور غوث پاک کی امی جان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ویسے تو غوث پاک مادرزاد ولی چنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے انتخاب کیے ہوئے ہیں. اللہ جل جلالہ کی جناب والا یہ چنی ہوئی شخصیت ہے. مگر پھر بھی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ماں کا ہاتھ نہ ہوتا. حضور غوث اعظم حضرت غازی ملت دامت برکات اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید زادے بھی ہیں، بہت بڑے سنیوں کے عالم اور محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ماں کی تربیت کا ہاتھ نہ ہوتا حضور غوث پاک ولایت کے ہر مرتبے پر ہوتے مگر غوث اعظم نہ ہوتے. ان کو یہ مرتبے اللہ رب العالمین نے پہلے سے چن کر بھی دیے، مگر ماں کی تربیت کا بھی کمال تھا کہ چھوٹی سی عمر میں ماں نے غوث اعظم سے کہہ دیا بیٹا نماز تو پڑھ لیا کر. آج ہماری ماں ہمارے بچوں کو یہ الفاظ بولتے ہو نہ جانے کیوں جھجکتی، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے خود پڑھ لے گا.
مگر وہ جانتے تھے کہ یہی عمر ہے کہ بچہ بولنے لائق جب زبان کھولے لبوں پر اللہ کا نام آئے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو تیرے بچے کے لب پر پہلا لفظ اللہ کا آنا چاہیے. ہم تو بچوں کو ٹاٹا سکھاتے ہیں، بائے بائے، عام یہ مطلب کلچر بن چکا ہے. بچوں کو ہم ٹاٹا بائے بائے یہ چیزیں سکھاتے ہیں، مگر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تیرا میرا بچہ بولنے کے لائق ہو، اس کے لب پر پہلا جملہ جو ادا ہو وہ اللہ کا نام اللہ ہونا چاہیے. ماں نے وہی کام کیا، بیٹا اللہ کی نماز پڑھا کر. اب چھوٹی سی عمر تھی، پہلی بار نماز کا نام. امی نماز کس کی نماز؟ بیٹا اللہ کی نماز. امی نماز پڑھوں تو ملے گا کیا؟ بیٹا نماز پڑھو گے میرا اللہ کھانا کھلائے گا. سبحان اللہ. تربیت کا انداز دیکھیں، تقویٰ بھی سکھایا جا رہا ہے، عقیدہ بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ اللہ یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کبھی ان کو فاقے میں نہیں ڈالتا. وضو سکھایا، غوث پاک کی زندگی کی پہلی نماز. بیٹا جیسے جیسے میں عمل کروں تو بھی ویسے ویسے کرتا جا. ٹھیک ہے ماں. وضو سکھایا، مصلی بچھایا، عبادت شروع. ماں نے کھانا تیار کر کے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا. ماں نماز پڑھ چکے، فرمایا بیٹا فلاں مقام پر کھانا ہوگا. دوڑ کر گئے، اٹھا کر کھایا. بڑے خوش ہو، واہ جی واہ، اللہ کی نماز پڑھو اللہ کھانا کھلاتا ہے. یعنی عقیدہ ماں نے لیا، بیٹا اگر تو چاہتا ہے خوش و خرم رہے، تیری تربیت بھی ہو، تیری نشو نما بھی ہو، تو کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا. وقت گزرتا رہا، ماں کھانے بنا کر رکھ دیتی. ایک دن امی جان بیمار ہو گئی. حضور غوث اعظم کی بن گئی تھی نا عادت. وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، سلام پھیرا، دوڑ کر ڈولی کھولی، کھانا اٹھایا، کھا کر امی کی خدمت میں آئے. ماں نے روتے ہوئے پوچھا، اے عبدالقادر بیٹا جی میری ماں، بیٹا نماز پڑھ لی؟ ہاں ماں پڑھ لی. بیٹا پھر کھانا تو نہیں آج کھایا ہوگا نا؟ ماں کو تو پتا تھا میں پکا کے رکھتی تھی، آج تو میں نے پکایا ہی نہیں. بغداد کے تاجدار پیروں کے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرا کر کہا، اے میری ماں تیرے رب کی قسم، کل بھی میں نے کھانا کھایا تھا، پرسوں بھی میں نے کھانا کھایا تھا، بڑا اچھا تھا، مگر اے ماں اللہ کی عزت کی قسم جو میں نے آج کھانا کھایا ہے وہ بڑا ہی لذیذ تھا. ماں کی آنکھوں سے آنسو رواں. کہا اے بیٹا تو سچ کہتا ہے، کل کھانا بھی میں نے پکایا تھا، پرسوں بھی میں نے پکایا تھا، روزانہ میں پکا کے رکھتی تھی، مگر اے عبدالقادر تجھے مبارک ہو، تیری عبادت اللہ کو پسند آ گئی ہے. آج تیری ماں بیمار تھی، تیری ماں نے کچھ نہیں پکایا، اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا ہے. کمال ہو تو یوں ہونا، جب اللہ کی عبادت کرنے والے یوں مخلص ہوتے ہیں تو اللہ کا کرم بھی یوں برسا کرتا ہے. یعنی انہوں نے عمل کر کے اپنی سیرت سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. اگر کوئی اس عمر میں بھی اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، بھلے بچپنے کے ابتدائی ایام ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. نوجوانوں کے لیے درس، بڑوں کے لیے درس، بچوں کے لیے درس، بچیوں کے لیے درس، ماؤں کے لیے درس، بہنوں کے لیے درس، بیویوں کے لیے درس، تمام کے لیے اس میں جناب ہدایت اور درس اور نور کے سرچشمہ موجود ہے. کہ جب مائیں ایسی تھی بیٹے بھی عبدالقادر پیدا ہوتے تھے، جب مائیں ایسی تھی بیٹے نظام الدین پیدا ہوتے تھے، جب مائیں ایسی تھی بیٹے فرید الدین پیدا ہوتے تھے. جب سے ماؤں کا روپ چینج ہوا ہے، بچوں کے انداز بدل گئے. جب ماں ایسی تھی
تو بیٹا ایسا تھا جب ماؤں کا انداز بدلا، تربیت کے اصول بدلے، اصول کو کلچر کا نام دیا گیا، تو آج بچوں میں حیا مر گئی، آج بچوں میں سیرت نور چلی گئی، آج بچوں میں تقویٰ جناب رخصت ہو گیا، آج بچوں میں حیا نظر نہیں آتی، آج بچوں میں کردار نظر نہیں آتا۔ معلوم چلا بچوں میں کردار دیکھنا ہو، بچوں میں نور دیکھنا ہو، بچوں میں نور سرور دیکھنا ہو، بچوں میں جناب والا کیف و مستی، حیا، کردار، قرآن کا نور، حدیث و سنت کا نور، اگر کوئی دیکھنے کا طلبگار ہے، خواہش رکھتا ہے، اس بات پر حریص ہے، ماں کو وہ سیرت سکھائے، ماں کو وہ درس پڑھائے، باپ کو وہ نقشہ دکھائے جو کبھی ابو صالح کے روپ میں تھا کہ جناب اتنا عرصہ بظاہر سزا کاٹی کہ مجھے سزا وہ نہیں ملنی چاہیے، دنیا میں بھلے مل جائے مگر قیامت کے دن سرخ رو ہو جاؤں، اور اللہ رب العالمین انتخاب کر چکا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے سن لو یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میں نے غوث اعظم کو بھیجنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے، آپ کا بچپنا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ایک بیل نظر آیا، اس بیل کے پیچھے پیچھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلتے 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 میں ایک جنگل میں پہنچا، بچپنا دیکھو اللہ کے ولی کا، اور وہ بچپنا بھی سبحان اللہ کہ پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم جب تک دودھ پیتے رہے اور رمضان کے مہینے میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی کب؟ جب سحری اور افطار کے درمیان آپ بالکل دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا، اگلے سال جب ایسا لگا رمضان کا مہینہ، تو آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا جیلان میں، قصبہ گیلان میں، کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، دودھ تک نہیں پیتا۔ اور جب ایک سال ایسا ہوا وہ بادل چھا گئے، سمجھ نہ آئی کہ چاند ہوا یا نہ ہوا، لوگ آپ کے دروازے پر آئے، سیدوں بتائیے رمضان کا چاند ہوا یا نہ ہوا۔ حضور غوث اعظم کی ماں فرمانے لگی اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا، کیونکہ میرے عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا ہے۔ مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ دودھ نہیں پیتا۔ اللہ اللہ، جن کے بچے اتنے باکمال ہوں کہ جناب دودھ پیتے وقت بھی اللہ کی رحمتوں کے وہ نشان نظر آتے ہیں۔ آج تو ہم بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے کیا سدھریں گے؟ ان کی جناب بچے ایسے باکمال تھے، اور جن کے بچے اتنے باکمال ہوں ان کے بابا کتنے باکمال ہیں، جن کے بابا اتنے باکمال ہیں اور جن کی نسل سے ہوں وہ آقا کتنے باکمال ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جناب والا، جو شجر ہے وہ پھل سے پہچانا جاتا ہے، جن کے پھل اتنے لذیذ ہیں، ماننا پڑے گا وہ شجر بھی اعلیٰ ہے، اس کے تنے بھی اعلیٰ ہے، اس کی جڑ بھی والا ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے خوب کہا نا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، جب شہزادے اتنے اعلیٰ ہیں نا، آپ فرماتے ہیں میں بیل کے پیچھے پیچھے، بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تو جانوروں کے پیچھے چل رہا۔ حیرت کی بات ہے، جانور اللہ کے ولی سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے جانور باتیں کرتا ہے۔
اور اللہ کا ولی جانور کی بولی بھی جانتا ہے، اور اللہ کا ولی جانور کی بولی جانتا ہے تو وہ محبوب پھر کس کس کی بولی نہ جانے؟ سچی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے تو باتیں کافی ہوتی ہیں، عاشقوں کے لیے اشارے کافی ہیں، اور جو جناب والا اندر باہر سے بالکل خشک ہیں ان کو کیا سمجھ آئے کہ عشق کا درس ہوتا کیا ہے، محبت کا درس ہوتا کیا ہے، محبت کا چیپٹر ہوتا کیا ہے، اور محبت کا دیس ہوتا کیا ہے، عشق کا وطن ہوتا کیا ہے۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں جناب، ہمیں تو ہر بات میں، ہر بزرگوں کے جناب گفتگو میں، ان کی حکایات میں، ان کے واقعات میں مصطفیٰ کا نور ہی نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ جانوروں سے باتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی سی عمر، حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں جنگل میں بیل کے پیچھے پیچھے، بیل نے پلٹ کر کہا اے عبد القادر لوٹ جائیے، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ آپ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا، آ کر میں نے اپنی ماں کو واقعہ سنایا، اے ماں آج اس طرح میں نے بیل سے گفتگو کی ہے، بیل نے مجھے یوں کہا ہے اے عبد القادر تو اللہ کی راہ میں وقف ہو جا، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ جانوروں کے پیچھے چلے، اے ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں اللہ کا دین سیکھ کر دین کو پھیلاؤں۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اتنی دانائی کی باتیں، پھر وہی بات ماننا پڑے گا جو رب کا انتخاب ہوتا ہے وہ ہر دور میں ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے وہ بچپن میں ہو تو اعلیٰ ہے، جوانی میں ہو تو اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ دودھ پیتے بھی ہو تب بھی اعلیٰ ہے۔ جن کے جناب دودھ پیتے وقت کا عالم اعلیٰ، بچپنا اعلیٰ، ان کی جوانی کتنی اعلیٰ ہوگی، اور جناب جب وہ اگلے دور میں قدم رکھیں وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جب دنیا اتنی اعلیٰ ان کی برزخ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے جب ولی دنیا میں ہوتا ہے تو طاقتور ہے، مگر جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کی طاقت دگنا ہو جاتی ہے۔ یہاں لوگ تو بولتے جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، مگر یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ولی جب دنیا میں ہے تو طاقتور ہے، مگر جب برزخ میں چلا جاتا ہے اس کی طاقت دگنا ہو جاتی۔ حضور وہ کیسے؟ اور میں دنیا میں ہے نا، اب دنیا داروں کے ساتھ بھی چلتا ہے، اب طاقت کا ایک حصہ ہے، اب دنیا چھوڑ دی، اب وہ خالص اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کا جو پیریڈ تھا اب وہ پیریڈ بھی اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ پہلی طاقت ویسے موجود جو دنیا میں وقت گزارتا تھا، اس وقت میں اللہ کا عرفان آ گیا، طاقت دگنا ہو گئی، اور قیامت کے دن اس ولی کی طاقت تگنا ہو جائے گی۔ اللہ کا ولی یہاں رہ کر کتنا مددگار ہے تو قبر میں جا کے ڈبل مددگار ہے، اور حشر میں 3 گنا مدد کرے گا۔ جو ولی اتنی کمال رکھ رہے ہیں، جو ان کے آقا ہیں، پھر جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے آقا ہیں، اور جو سب کے آقا ہیں، وہ کتنے باکمال ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، ایسے آقاؤں کا غلام ہوں کہ اللہ نے جن کو ہر دور میں ایسا باکمال بنایا ہے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تم بغداد چلا جا، وہاں اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں، ان سے جا کر دین کی تعلیم حاصل کر، مگر کچھ وصیت کروں گی کہ جس مقام پر پہنچے، جس حال میں ہو، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ 80 دینار ان کے والد گرامی نے ورثے میں چھوڑے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو دیے، عرض کی امی میرا بھائی بھی ہے، 40 اس کے لیے رکھ لیں، 40 مجھے دے دی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی گدڑی میں اس 40 کو سلائی کر دیا، فرمایا عبد القادر جا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا، اب لگتا ہے تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اللہ والوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اب غوث پاک مجھے نہیں ملیں گے، اور پھر کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کہا اب تجھے اللہ کے حوالے کیا، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، مگر اے عبد القادر بیٹے تیری ماں تجھے وصیت کرتی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔
اسے کہتے ہیں تربیت. ماں کی تربیت کا یہ عالم دیکھیں گے. آج ماؤں کے لیے درس اس میں گفتگو کرتے ہیں. ماں کیا کرے؟ آج کا دور ہی ایسا ہے. ماں تربیت کرے تو بے شک جس عالم میں بھی تربیت کرے گی باپ بیٹے پر اثر ہوگا. باقی باتیں کون سکھاتا بچوں کو؟ ماں تو سکھاتی. مثال کے طور پر غور کریں, اگر کسی گھر میں اردو بولی جاتی ہے تو کچھ ہی عرصے میں بچہ اردو بولتا ہے, جبکہ ڈنڈا نہیں مارا جاتا. وہ ماں کو سن سن کے, باپ کو سن سن کے خود اردو بولنے شروع ہو جاتا ہے. سندھی گھرانہ ہے تو بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے سن سن کے سندھی بولتا ہے. ہم انگلش پڑھتے کتنی محنت کرتے ہیں, ٹیوشن میں جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو جناب اس کے لیے ٹیوٹر الگ سے, معاملات الگ سے, ٹیوشن الگ سے, اسکول الگ سے, کوچنگ الگ سے. مگر انگریز کے گھر میں پیدا ہونے والا کوئی ٹیچر رکھنے کی ضرورت نہیں. وہ جیسے بولنے کی قابل ہوتا خود ہی فر انگلش بولتا ہے. اب عربی بولنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. 8 سال ایک عالم محنت کرتا ہے جب جا کے وہ عربی پر مہارت حاصل کرتا ہے. مگر عربی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جیسے بولنا سیکھتا ہے وہ عربی بولتا ہے. تو یہ عربی بولنا کس نے سکھایا؟ ماں کی بول چال نے اسے عربی بنایا. ماں کی بول چال نے اسے جناب انگریز بنایا. ماں کی بول چال نے اسے سندھی بنایا. ماں کی بول چال نے اسے اردو بنایا. ماں کی بول چال نے اسے پنجابی بنایا. معلوم چلا ماں جو بولتی ہے بیٹا اسے فوراً عکس کر لیتا ہے, پرنٹ کر لیتا ہے, کاپی کر لیتا ہے. اب اگر ماں اس کو اللہ اللہ ہی سکھائے گی, بھلے نہ سکھائے, اللہ اللہ بولتی رہتی ہے, بے شک بچہ اللہ اللہ کے علاوہ کچھ بولے گا ہی نہیں. حدیث ہے کہ بچہ فطرت پر اسلام پر, بچہ فطرتاً اسلام پر ہے. اکبر بادشاہ نے اس حدیث کو دیکھا. اب اس کے دل میں کچھ ایسی باتیں آئی کہ بچہ فطرت پر اسلام میں ہے, اسے ماں یہودی مناتی ہے, اسے باپ نصرانی مناتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ ہر بچہ یعنی فطرتاً مومن ہے. اس نے چند نو مولود بچوں کو جگہ بند کیا اور ان کی خدمت پر چند گونگے اشخاص تعینات کیے گئے. 5 سال تک وہ گونگے ان بچوں کی تربیت کرتے رہے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. 5 سال کے بعد بچوں کو باہر نکالا گیا. اب ان سے پوچھتے تمہارا نام کیا؟ کون ہو؟ کدھر رہتے ہو؟ تب اکبر بادشاہ کی زبان سے نکلا, صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا تھا. بچہ فطرتاً صاف ہے, فطرتاً اسلام پر ہے. ان کے ماں باپ ان کو یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں. مطلب یہ کہ ماں باپ جس مذہب کے بھی ہوں گے, جس زبان والے ہوں گے, بچہ وہی کچھ بولے گا. 5 سال گونگوں کو بچوں کی خدمت پر رکھا گیا, بچوں کو بولنا ہی نہیں آتا. بچے گونگے کے گونگے ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح کی تربیت دی جائے گی بچہ ویسے بولے گا. یہاں ماں بچے کی تربیت کر رہی ہے, وہاں نماز بھی سکھائی, عبادت بھی سکھائی, اپنے سامنے رکھ کر خود بھی عبادت کرتی ہے. غوث اعظم اس کو کاپی کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس عمر میں پڑھنے لکھنے کی قابلیت آ گئی, ماں اللہ کے سپرد کرتی ہے, اے عبد القادر بیٹا تجھے ماں وصیت کرتی ہے, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے, ہمیشہ سچ بولو گے. ٹھیک ہے ماں نے روتے ہوئے بیٹے کو رخصت کیا. جگرے دیکھو ماں کے, پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں جائے گا. صرف قافلے والے کو سپرد کر دیا کہ میرے بیٹے کو بغداد چھوڑ دینا. ماں کا جگرا دیکھی, وہ سمجھتی تھی کہ جن کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے وہ کبھی تباہ نہیں ہوا کرتے. یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا ہے, میرا بیٹا یقیناً عبادت کرے گا, اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. راستے میں قافلے والوں کو ڈاکو نے لوٹا. سب کو لوٹ کے آپ کے پاس بھی چند ڈاکو آئے. اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا ہمارے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو نے دیکھا چھوٹا سا بچہ 40 دینار جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے جھڑکیاں دی, چپ جھوٹ بول رہے ہو, تیرے پاس وہ 40 دینار